بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات السلام علیکم۔ آج ہم نے تیسری نظم پڑھنی ہے، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ یہ اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے اور اس میں آپ کو میں اکبر الہ آبادی کے بارے میں تھوڑا بتاتی چلوں کہ ان کی شہرت جو ہے اس کی بنیادی وجہ ان کی طنزیہ اور ظریفانہ شاعری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اخلاقیات، سیاسیات اور عشق، فلسفہ، مناظر فطرت جیسے موضوعات پر بھی اظہار خیال کیا۔ اب اس کا یہ جو نظم ہے وہ موسم بہار کے خوبصورت مناظر کی شاعرانہ مصوری اس میں کی گئی ہے، باغ کی متحرک غیر متحرک اشیاء کو دکھایا گیا ہے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر۔ یہ ایک ترکیب ہے، زیب صحن بوستاں یعنی باغ کی صحن کی زینت، باغ کا حسن۔ انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر، انادل اندلیب کی جمع یعنی بلبلوں نے، سرگرم فغاں فریاد کر کے یعنی کہ پھولوں کی محبت کے گیت گا کر، ہر طرح سے انہوں نے جو اپنے انداز سے جو ہے وہ اس خوبصورت موسم سے لطف اٹھایا ہے۔ جس طرح ایک ماہر مصور مختلف رنگوں اور برش کے ذریعے کسی خوبصورت منظر کی تصویر کشی کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک شاعر بھی اپنی قوت متخیلہ سے کام لیتے ہوئے، قوت متخیلہ یعنی آپ کی تخیل کی صلاحیت، آپ کا خیال، آپ کی امیجنیشن، آپ کا تصور، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر کو پیش کرتا ہے۔ اسی کو شاعرانہ مصوری بھی کہا جاتا ہے۔ اب بہار کا جو موسم ہے وہ اپنی ہریالی، تازگی اور رنگا رنگ پھولوں کے اعتبار سے بہترین موسم ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو جو ہے وہ صحن، جو باغ کا صحن ہے، مطلب وہ جہاں پر سبز رنگ کا فرش بچھا ہوا ہے، وہ اور زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے، اور انادل جو ہیں، جو پرندے ہیں، وہ اور زیادہ خوبصورت انداز سے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں۔ ان کا چہچہانا جو ہے وہ اس کی خوبصورتی میں، باغ کی خوبصورتی میں، پھولوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں بلبل کا چہکنا کتنا خوبصورت لگتا ہے جب وہ اپنے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ سریلی آواز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو یہ جو ان کا چہکنا، ان کا گنگنانا ہے، یہ گلاب کے مہکتے پھولوں کی ٹہنیوں پر سے ان کی اظہار محبت بھی ہوتا ہے۔ ان کے نغمات سے سارا چمن جو ہے وہ گونجنے لگتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزائے تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ بچھا فرش زمرد، زمرد سبز رنگ، ٹھیک ہے، زمرد کا پتھر جو ہوتا ہے وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے نا، تو اسی سے انہوں نے کہا، مطلب کیا ہے اس سے کہ سبز رنگ کا جو سبز گھاس ہے اس کو وہ کہتے ہیں سبزۂ تر میں، سبز سبز گھاس میں اس کی جو ہریالی ہے۔ اور پھر آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں، چلی مستانہ وش یعنی جیسے مستانے یا دیوانے جو ہیں وہ جھومتے ہوئے، گاتے ہوئے، لہکتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جو ہے یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا بھی خوشبو بکھیرنے لگی ہے، خوشبو بکھیرتی ہوئی۔ اور پھر وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ بہار کے نتیجے میں جو ہے وہ ساری زمین جو ہے وہ ہری ہری گھاس سے ڈھک چکی ہے۔ اس سبزے کو دیکھ دیکھ کر آنکھوں کو تراوت بھی ملتی ہے، آنکھوں کو سکون بھی ملتا ہے، اور ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف سبز مخمل کا فرش بچھا دیا گیا ہو۔ اب فرش زمرد کی ترکیب جو ہے دیکھیں، جب دو یا تین الفاظ کو زیر یا واو کے ذریعے آپس میں ملایا جاتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، ترکیب بولتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی منظر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اب یہ ایک سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، زمرد جو ہوتا ہے، جو آنکھوں میں ٹھنڈک دیکھیں ہم جب بھی جو ہے وہ سبزے کی طرف دیکھتے ہیں، یہ چیز ہماری آنکھوں کو تراوت بخشتی ہے، سکون، ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک پاکیزگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ باغ میں چلنے والی جو ہوا کی مستی ہے وہ اس کو بھی انہوں نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی کہ جس طرح کوئی مستانہ جو ہے، کوئی دیوانہ جو ہے وہ اپنے آپ میں مگن لہکتا ہوا اور گنگناتا ہوا چل رہا ہو، ٹھیک اسی طرح سے
وش جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے. اور باد صبا کے جھونکوں کو انہوں نے مستانوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ باغ میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو سے لبریز ہوا چل رہی ہے، جس سے چمن کی رونق میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. تیسرا شعر دیکھیے. عروج نشائے نشو نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نشائے نشونما یعنی تیزی سے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی کیفیت. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مرغانے چمن، مرغ کہتے ہیں پرندے کو اور چمن کہتے ہیں باغ کو. شادماں ہو کر، خوش ہو کر. انہوں نے چمن میں جو ہوا چل رہی ہے اس کے چلنے سے درختوں اور پھولوں کی ٹہنیاں ادھر ادھر لہلہاتی ہیں، اور شاعر کے خیال میں شاخوں کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی کیفیت ان کے لیے نشہ کا سا سما پیدا کرتی ہے. وہ اس کو نشے کی کیفیت قرار دیتا ہے جو پھلنے پھولنے سے، ڈالیوں کے جھومنے سے ان پر طاری ہے. یعنی باغ کے اس حسن کو جو کہ سبزے کی صورت میں، جو کہ ہریالی کی صورت میں اور شبنم کے قطروں کی صورت میں آنکھوں کو اور طبیعت کو، ذہنوں کو سکون بخشتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس چمن میں رہنے والے پرندے ہیں وہ اس کے حسن میں اضافہ کر دیتے ہیں. ان کے جو ترانے ہیں وہ اور زیادہ طبیعت کو سکون فراہم کرتے ہیں. چوتھا شعر دیکھیے. بلائیں شاخ گل کی لیں، بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گاہی نے. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ترکیب کا بے بہا استعمال ہے. شاخ گل، نسیم صبح گاہی، ہوائیں ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگی نے بتاں ہو کر. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلائیں لیں، یعنی کہ واری صدقے جانا. بلائیں لینا کیا ہوتا ہے؟ قربان جانا کسی کے. نسیم صبح گاہی یعنی کہ صبح کے وقت جو چلنے والی ٹھنڈی ہوا ہے اس کی بلائیں لیتی ہیں. ہوئی کلیاں شگفتہ، جو شگفتہ یعنی کھلی ہوئی ہیں. روئے رنگینے بتاں، روئے رنگینے بتاں، بت یعنی محبوب، روئے رنگینے اس کے خوبصورت جو روئے کسے بولتے ہیں ہم؟ اس کا جو چہرہ ہے. رنگینے بتاں خوبصورت، یعنی محبوب کا خوبصورت چہرہ جو ہے اس کی بلائیں لے رہی ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا. صبح کے وقت تازہ ہوا کے خوشگوار جھونکے جو ہیں وہ گلاب کی ٹہنیوں کو پیار سے چوم رہے ہیں تاکہ ان پر خوشنما پھول اور کھل اٹھیں. اب نسیم سحر جو ہے وہ ان کی شگفتگی اور باغ بند پر قربان ہونے لگی ہے، کیونکہ ان کے کھلنے کا انداز اپنے اندر ناقابل بیان جاذبیت رکھتا ہے. جب کلیوں نے شگفتہ اور تر و تازہ پھولوں کی شکل اختیار کی تو ایسا لگا جیسے باغ میں ہر طرف محبوب کے سرخ اور سفید چہرے جلوہ نما ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی جو ہوا ہے وہ شاخوں پر اگنے والے پھولوں کی بلائیں لے رہی ہے، ان کے واری صدقے جا رہی ہے، اور کلیاں جو ہیں وہ پھولوں کی شکل اختیار کر رہی ہیں. جب وہ ان کے واری صدقے جاتی ہیں، انہیں پیار سے چومتی ہیں تو اس سے وہ کھل اٹھتی ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ کھل اٹھا. کھل اٹھا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ جو ہے وہ کھل کر، جس طرح ایک کلی کھل کر گلاب بن جاتی ہے اس طرح سے وہ بھی کھل اٹھتا ہے. خوش ہونا، ٹھیک ہے. اب یہ 4 اشعار ہمارے یہاں پر ہو گئے. آپ ایک شعر اس میں ایڈ کر لیجئے. آپ کو اس میں سے کوئی بھی شعر اگر تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو آپ اس میں یہ شعر شامل کر سکتی ہیں. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، فضا مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن.
ٹھیک ہے، یہ اب میں رپیٹ کر دیتی ہوں. پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے کوہو دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن. یہ 4 اشعار آپ کے آج ہو گئے، باقی 3 اشعار ہم کل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم گرامر کا کچھ حصہ کریں گے. آپ لوگ گرامر کو ساتھ ساتھ لے کر چلیے. ہم نے اس کا پہلا مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعیِ انقلاب کیا تھا. اب آپ اس کا اگلا مضمون ساتھ کر لیجئے بحیثیت معلم اخلاق. ٹھیک ہے، یہ جب ہم انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے تو میں آپ کو اس کی دہرائی کرواؤں گی اور ان کے ٹیسٹ لوں گی، تب آپ کو ایک ایک جو ہے مضمون پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے تیار کر لینا ہے ساتھ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.